الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین ولا سیما خاتم النبیین الذی ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا ورحمۃ للعالمین وعلی العشرۃ المبشرین وامہات المؤمنین واولاد النبی الامین واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج کا موضوع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور اقبال کے اس شعر کے مطابق ہم آغاز کرتے ہیں. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو جہاں سیدنا عثمان کا حوالہ ان کی سخاوت اور دولت کے حوالے سے ہے، اسی طرح ان کا حوالہ شرم و حیا کے حوالے سے، مگر یہاں ان کی جو ایک بہت بڑی نسبت ہے وہ قرآن مجید کا جمع اور ایک قرأت پہ، ایک تلفظ پہ مسلمان امت کو جمع کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. تو جب تک قرآن مجید رہے گا، جو اقبال نے بھی قرآن سے وابستگی کے لیے بہت بار بار شعروں میں کہا ہے، تو تب تک عثمان غنی کا اور ان کا ساتھ دینے والے تمام جو اجماع صحابہ سے ایک تلفظ پہ لغت قریش کے مطابق قرآن کو مرتب کیا گیا، اور مصحف عثمانی کے نام سے آج تک ہمارے پاس قرآن مجید لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. تو حضرت عثمان غنی کی یہ خدمت جو ہے وہ ان کے لیے جب تک قرآن باقی ہے تو یہ خدمت بھی باقی رہے گی، اور آپ کا نام اور کام بھی باقی رہے گا. تو بہرحال موضوع ہے امیر المومنین عثمان بن عفان ذو النورین، سیرت، خلافت، شہادت. آپ کا نام و نسب ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی، اور آپ کی والدہ ہیں عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشیہ الامویہ، اور آپ کی نانی ہیں ام حکیم البیضاء، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، اور کئی روایات کے مطابق آپ کے والد عبداللہ اور آپ کی پھوپھی ام حکیم البیضاء دونوں جڑواں ہیں، کانا توامین. آپ بعض روایات کے مطابق مکہ میں پیدا ہوئے، اور کئی روایات کے مطابق طائف میں پیدا ہوئے عام الفیل کے چھٹے سال، یعنی نبی علیہ السلام سے تقریباً 6 برس چھوٹے تھے، اور آپ کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے. مکہ ہی میں زیادہ تر پرورش پائی اور وہیں جوان ہوئے. آپ سرخ و سفید رنگت، اور بعض روایات میں کھلتا ہوا صاف رنگ تھا، لیکن زیادہ تر سرخ و سفید رنگت، نکلتا ہوا درمیانہ قد، متناسب جسم اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. فصیح اللسان، بلیغ الکلام، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے. اور آپ نے جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا اور اس میں مہارت پیدا کر لی تھی. اور جاہلیت میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اسلام سے پہلے بھی نہ تو کبھی شراب پی اور نہ کبھی کوئی بدکاری والا کام کیا. تو اس لحاظ سے آپ کی شخصیت جو ہے خوبصورت، حسین و جمیل اور بہت عظیم الشان تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نسب کے لحاظ سے اور اپنی سخاوت کے لحاظ سے شروع سے مشہور تھے، اور بہت بڑے تاجر تھے اور بہت دولت والے تھے. آپ کی عمر تقریباً 34 سال تھی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا اور سابقون اولون میں قرار پائے. آپ کے بعد اور آپ کے ساتھ ہی طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، ارقم بن ارقم، ابی ارقم اور بعض دیگر جلیل القدر صحابہ کرام نے، سابقون اولون نے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ہی اسلام قبول کیا. اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن عاص آپ کو اذیت دیتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اسلام کو چھوڑنے کا اعلان نہ کرو. مگر آپ نے کہا کہ چچا آپ جو بھی کر لیں میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ بالآخر چچا نے بھی مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو اذیت دینا بند کر دی. مکہ ہی میں جب نبی علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے
ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے اپنی منکوحہ رقیہ اور ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو بلا رخصتی طلاق دے دی، تو نبی علیہ السلام نے سیدہ رقیہ سے عثمان غنی کی شادی کر دی، اور یہ جوڑا مکہ میں اتنا حسین و جمیل تھا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت وہ پردے کا حکم نہیں آیا تھا، کہ بعض خواتین نے یا بعض لوگوں نے آپ کی شان میں قصیدہ کہا، اور اس کا جو مشہور شعر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، آسن زوج راہ انسان رقیت و زوجہ عثمان، حسین ترین جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہے وہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان ہیں۔ چنانچہ مکہ ہی میں آپ نے اپنی جان مال اپنا سب کچھ جو ہے وہ دعوت اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ 5 نبوی میں یعنی بعثت نبویہ کے 5ویں سال جب ہجرت حبشہ اولیٰ ہوئی، تو آپ اپنی زوجہ سیدہ رقیہ کے ہمراہ حبشہ کو ہجرت کر گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط، کہ یہ پہلے شخص ہیں جو کہ لوط علیہ السلام کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی۔ اور چند مہینے بعد چونکہ وہاں حبشہ میں خبر پھیلی کہ مکے والے جو ہیں وہ کچھ اسلام کے بارے میں نرم پڑ گئے ہیں، تو بہت سے لوگ واپس آ گئے، حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ بھی واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ صورتحال میں کوئی تغیر نہیں ہوا، چنانچہ دوبارہ حبشہ کو ہجرت کی، اور اس طرح 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کی، اور پھر جب مکہ آئے ہیں اور پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اسی لیے ذوالہجرتین آپ کو کہتے ہیں، 2 ہجرتوں والا، کہ پہلے آپ نے حبشہ کو ہجرت کی اور پھر مدینہ کو ہجرت کی۔ اور چونکہ بعد میں سیدہ ام کلثوم سے آپ کی شادی ہوئی سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد، تو ذوالنورین 2 نوروں والا، یعنی نبی علیہ السلام کی 2 جو نور نظر ہیں 2 بیٹیاں ہیں، وہ یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں۔ چنانچہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آپ نے پھر 10 سال مزید نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کو شدید تکلیف ہوئی اور وہ بیمار ہو گئی، اور جب غزوہ بدر کے لیے نبی علیہ السلام گئے تو اس وقت ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ آپ نے عثمان غنی کو حکم دیا کہ تم مدینہ ہی میں رہو اور رقیہ کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو، اور جو اجر اور مال غنیمت بدر کے شرکاء کو ملے گا وہی تم کو بھی اس میں حصہ وہی ملے گا۔ چنانچہ اگرچہ وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، مگر ان کو بدر کے شرکاء میں شامل قرار دیا جاتا ہے، اور اجر اور مال غنیمت میں بھی ان کو اسی طرح حصہ ملا۔ جب زید بن حارثہ مدینہ تشریف لائے بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی خبر لے کر، تو مدینے والے سیدہ رقیہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر رہے تھے۔ لما جاء زید بن حارثہ کا بشیرا الی المدینہ کان یوارونہا فی التراب، جب زید بن حارثہ مدینہ خوشخبری لے کر آئے، غزوہ بدر میں فتح کی، تو مدینے والے سیدہ رقیہ کو سپرد خاک کر رہے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے تو قبرستان گئے، سیدہ فاطمہ بھی آ گئی، وہ روتی جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام ان کی آنسو پونچھتے جاتے تھے، تو آپ کو آپ کی بیٹی کی وفات کا شدید صدمہ ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان کو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا ما لی اراک محموماً، کیا بات ہے میں آپ کو افسردہ دیکھتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ رقیہ کی وجہ سے میرا آپ کا تعلق تھا، رشتہ داری تھی، تو اب وہ تعلق جو ہے وہ دامادی کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ادھر حفصہ بنت عمر جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی تھی، تو حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا کہ حفصہ سے شادی کر لو، تو وہ خاموش رہے، عثمان سے کہا تو وہ خاموش رہے، تو نبی علیہ السلام سے شکایت کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان کے لیے بہتر بیوی نہ بتا دوں؟ تو کہا کہ حفصہ سے میں شادی کرتا ہوں، اور عثمان جو ہے ان سے ام کلثوم میری جو بیٹی ہیں ان کی شادی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح وہ ذوالنورین کہلائے، 2 نوروں والے۔ 9 ہجری میں مدینہ میں سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، اور نبی علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ تو 11 ہجری تک جب ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو اس وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ دیکھے گئے، اور آپ کی خدمت میں آپ کے کاتب وحی بھی تھے،
मुफस्सल सूरतें जो हैं, बड़ी सूरतें, वो उन्होंने अपने हाथ से किताबत की, नबी अलैहिस्सलाम की वही, और कुरान मजीद से उन्हें ख़ास शगफ़ था। बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक है कि कभी एक रकत में भी पूरा कुरान पूरी रात में वो ख़त्म करते थे। तो कुरान की तिलावत से शगफ़ था, हाफ़िज़ कुरान थे। और आपके बारे में बहुत सारी अहादीस हैं, जिनमें से कुछ अहादीस, जैसा कि एक हदीस जो है अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा उम्मत पे रहम खाने वाले अबू बकर हैं, व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, और सबसे मामले अल्लाह के में सख्त जो हैं वो उमर हैं, व असदक़ुहुम हयान उस्मान, और सबसे ज़्यादा जो हया वाले हैं मेरी उम्मत में वो उस्मान हैं। और आगे फिर इसी हदीस में वाक़ज़ाहुम अली, और सबसे ज़्यादा जो हैं वो सही फैसले करने वाले क़ज़ा के वो अली हैं, और बाकी भी फिर ज़िक्र है। और दूसरी जो अशरा मुबशरा वाली हदीस है, अब अबू बकर फ़िल जन्ना व उमर फ़िल जन्ना व उस्मान फ़िल जन्ना व अली फ़िल जन्ना, अबू बकर जन्नत में है, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर जिन 10 जलीलुल क़द्र हस्तियों को जन्नत की उनकी ज़िंदगी ही में बशारत दी, उनमें अबू बकर व उमर के बाद हज़रत उस्मान का नाम जो है वो मौजूद है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फ़रमाया, ये एक तो बैत रिज़वान के मौके पर, जब हज़रत, ये 6 हिजरी का वाक़या है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा किराम के हमरा वहाँ मक्का में उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए, मगर कुफ़ार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान ने गनी को बतौर अपने नुमाइंदे के, एलची के, कासिद के मक्का भेजा, और कहा कि उनसे कहो कि हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, हमें इजाज़त दें। तो चुनाचे जब हज़रत उस्मान वहाँ पहुँचे, एक तो बात उनने कही कि उस्मान से कि आप उम्रा कर लें, तो उन्होंने कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के बग़ैर उम्रा नहीं करूँगा। और फिर अफवाह फैल गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बबूल के दरख्त के नीचे 1400 सहाबाए किराम से इस बात पर बैत ली कि अगर उस्मान को शहीद कर दिया गया है तो हम उनका किसास और बदला लिए बग़ैर नहीं जाएंगे। चुनाचे 1400 सहाबाए किराम ने बैत की। तो उस मौके पर अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ही रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखा, फदरबा बेहदा यदैहि अलल उखरा नियाबतन अन उस्मान, उस्मान गनी की तरफ से बैत लेते हुए, और कहा कि इन्ना उस्मान फ़ी हाजतिल्लाहि व हाजत रसूली, उस्मान अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की हाजत में जो है वो गए हैं और मसरूफ़ हैं। तो उनकी तरफ से, तो अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपने हाथ को जो उस्मान का हाथ करार दे के बैत ली, तो वो हमारी अपने हाथों से की हुई बैत से ज़्यादा जो है वो अजीम शान थी और मुतबरिक थी। चुनाचे आपका बैत रिज़वान के मौके पर किसास उस्मान इतना अहम है कि 1400 सहाबाए किराम से बैत ली गई, और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार देकर बैत ली। इसके अलावा और भी बहुत सारी अहादीस हैं, जिनमें तलहा बिन उबैदुल्लाह से रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी यानी फ़िल जन्नत उस्मान, रवाहु तिर्मिज़ी। पहली हदीस है वो भी तिर्मिज़ी में मौजूद है, मिशकातुल मसाबी में बाब मनाक़िब उस्मान में, और ये भी तिर्मिज़ी में बाब मनाक़िब उस्मान में मौजूद है कि हर नबी का एक रफ़ीक़ ख़ास होता है, और मेरे रफ़ीक यानी जन्नत में उस्मान होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस हैं। एक हदीस सही बुखारी में है कि नबी अलैहिस्सलाम उहद पहाड़ पर थे, और उनके साथ अबू बकर, उमर और उस्मान थे, तो पहाड़ लरज़ने लगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव मुबारक उस पर मारा और कहा कि उसबुत फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, ए सबीर है जो पहाड़ था, साकिन हो जा, अपनी जगह पर कायम रहे, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। तो उन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर और उस्मान को उनकी ज़िंदगी में ये पेशीन गोई फरमा दी कि ये दोनों शहीद हैं। ये बुखारी की हदीस है, बाब मनाक़िब हाउलाइ सलासा।
اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو چونکہ حضرت عثمان غنی نے ہر موقع پر اپنی دولت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور غزوات میں مدد فرمائی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں جنگ تبوک کے موقع پر، جب کہ انہوں نے 300 اونٹ اور 700 گھوڑے، بہرحال اونٹ اور گھوڑے ملا کر 1000 تعداد بنتی ہے، پیش کیے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1000 دینار اپنی آستین میں ڈال کر لائے اور نبی علیہ السلام کی جھولی میں بکھیر دیے۔ تو نبی علیہ السلام ان دیناروں کو، ظاہر ہے آج کے لحاظ سے وہ لاکھوں شاید ملینز کے حساب سے، تو آپ نے فرمایا ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے ہوئے، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آج کے بعد ان کا کوئی عمل نقصان نہیں دے پائے گا، عثمان کو ان کا آج کے بعد کوئی عمل جو ہے وہ نقصان نہیں دے پائے گا۔ یعنی ان کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے، جیش الاسرا یعنی تنگی والے لشکر کو تبوک میں رومیوں سے لڑنے کے لیے ان کے لیے ساز و سامان فراہم کرنا، کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں اب کوئی لغزش یا کوئی ایسی چیز جو ہے نہیں ہے اور اس کا کوئی نقصان انہیں نہیں ہوگا۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے بہت مبرہ تھے کہ وہ کوئی لغزش فرمائیں، مگر نبی علیہ السلام نے یہ بشارت دے دی کہ اس عمل سے ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور بخشش ہے۔ چنانچہ احد، خندق، فتح مکہ، حجۃ الوداع اور صلح حدیبیہ اور دیگر طائف، حنین، تبوک، جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں آپ نے شرکت فرمائی اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی سخاوت اور آپ کی جتنی بھی کوششیں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ گھر آئے اور کہا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھنے نکل گئے۔ تو پیچھے عثمان آئے نبی علیہ السلام سے ملنے، تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ تو سیدہ عائشہ ام المومنین نے فرمایا کہ وہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ اسی پریشانی کی حالت میں اللہ سے دعا کرنے مسجد میں نکل گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان فوراً واپس آئے اور ایک بکری ذبح کرا کے اس کی کھال اتار کر گوشت وغیرہ جو تھا وہ سیدہ عائشہ کو پیش کیا، اور ایک تھیلی میں دینار بھر کر وہ بھی پیش کیے، اور اس کے علاوہ بھی جو خورد و نوش کا سامان دے سکتے تھے، اور فرمایا کہ آئندہ جب بھی ایسی صورت ہو تو مجھے خبر کر دیں۔ جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا عائشہ کہیں سے کچھ آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اللہ سے دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان کا سارا واقعہ بتایا، تو نبی علیہ السلام نے بہت دعائیں دیں۔ تو سیدنا عثمان کے مناقب بہت ہیں، اور جب آپ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت میں وہ آپ کے وزیر اور مشیر رہے، اور ان کے مشورے جس طرح سیدنا علی کے ساتھ مل کر، طلحہ زبیر کے ساتھ مل کر، تو ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ چنانچہ جب ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے وصیت لکھوائی عثمان غنی کو کہ لکھو انی قد ولیت علیکم، میں نے تم پر والی مقرر کیا۔ یہاں تک لکھا تھا تو ابو بکر صدیق کو غشی طاری ہو گئی۔ یہ 22 جمادی الآخرہ سن 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے لکھ دیا عمر بن الخطاب، میں نے تم پر والی مقرر کیا، یہاں تک تو انہوں نے لکھوایا، مگر حضرت عثمان نے خود ہی لکھ دیا عمر بن الخطاب۔ تو جب ہوش آئی ابو بکر صدیق کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا لکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے لکھ دیا ہے کہ انی ولیت علیکم عمر بن الخطاب۔ تو بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پوری طرح حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں ان کے ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ ہی جو بھی دین کی دعوت کی، جہاد کی خدمات تھیں وہ سر انجام دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 26 ذو الحجہ 23 ہجری کو ایک وہ غیر مسلم ایرانی غلام، اجمی غلام ابو لولو فیروز پارسی نے نماز فجر کے بعد 2 دھاری زہر آلود خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کیا، اور 3 دن بعد جب یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا 24 ہجری کا، آپ کی شہادت ہوئی۔ تو شہادت سے پہلے آپ نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد کی مجلس شورا بنائی، اور کہا کہ 3 دن کے اندر اپنے میں سے کسی ایک پر بطور خلیفہ اتفاق کر لیں۔
اور صہیب رومی کو امام نماز مقرر کیا اور انہوں نے یہ عمر فاروق کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس کے 6 ہی لوگ جو ہیں اس وقت زندہ تھے۔ ابو بکر کا انتقال ہو چکا تھا، ابو عبیدہ ابن الجراح کا بھی 18 ہجری میں طاعون امواس میں انتقال ہو چکا تھا، عمر فاروق کی شہادت ہو چکی تھی، اور ایک سعید بن زید تھے عشرہ مبشرہ میں جو ان 6 کے علاوہ تھے، مگر حضرت عمر نے ان کو اس لیے شامل نہیں کیا کہ وہ ان کے چچا زاد بھی تھے اور ان کے بہنوئی بھی تھے، تو انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے ان کے بعد خلافت کے لیے نامزد ہو، یا یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنے عزیز کو نامزد کیا۔ بہرحال تو 3 دن تک مشوروں کے بعد طلحہ زبیر نے، ان میں سے ایک نے عثمان کے حق میں اور دوسرے نے علی کے حق میں دستبرداری کر دی، اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص نے کہہ دیا کہ ہم خلافت کے طلبگار نہیں ہیں، چنانچہ عثمان اور علی رہ گئے۔ عثمان اس وقت 70 سال کے تھے، اور حضرت علی جو ہیں ان کی عمر وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی 45 سال تھی، اور وہ بھی جلیل القدر تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کی رائے لی، حتیٰ کہ گھروں کے اندر پردہ نشین عورتوں کی بھی رائے لی، تو ان کو عثمان پر متفق پایا، اور اس کے بعد انہوں نے عثمان غنی کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو یکم محرم کے بعد عام روایت ہے کہ 3 دن بعد آپ نے خلافت سنبھالی، اور 12 برس تک آپ خلیفہ رہے۔ اس خلافت کے دور میں آپ نے جو عظیم الشان خدمات انجام دی، ان میں ایک طرف فتوحات کا سلسلہ تھا، جو کہ ایران میں جو اس وقت ابھی یزدگرد جو کہ ایران کا بادشاہ تھا اور پھر فرار ہو گیا تھا، اسی دور میں ایک دہقان نے اس کو جو ہے قتل کر دیا، اور جو علاقے اسلامی سلطنت سے بغاوت کر گئے تھے، آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے اور بعض دیگر علاقے، تو نہ صرف حضرت عثمان نے ان کی بغاوتوں کو ختم کیا، بلکہ خراسان کا پورا جو علاقہ ہے جس میں کابل آج کا افغانستان بھی شامل ہے، اس کے علاوہ سیستان بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ترکستان کا وسیع علاقہ جو آج ترکستان ہے، جو کہ روس سے آزاد ہوا، تو وہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان، آرمینیا، دیگر علاقے، تو ایک طرف وسط ایشیا میں چین تک کے علاقے آپ کی خلافت میں فتح ہوئے، اور دوسری طرف افریقہ میں آج کا لیبیا، طرابلس الغرب اور تونس، الجزائر، مراکش، شمالی افریقہ، حتیٰ کہ اسلامی خلافت کی حدود اسپین تک، اندلس تک جا پہنچی۔ تو اندلس، یورپ میں اندلس سے لے کر یہاں ایشیا میں ترکستان اور ہندوستان کی سرحدوں تک یہ سلطنت وسیع ہو گئی۔ حضرت عمر جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل عام طور پہ کہا جاتا ہے علاقہ چھوڑ گئے تھے، اور فتوحات کے بعد یہ 35 لاکھ مربع میل کا علاقہ، یعنی 13 لاکھ مربع میل یا اس سے بھی زیادہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا۔ تو ایک طرف فتوحات تھی، دوسری طرف آپ نے پورا نظام قرآن و سنت کے مطابق، سیرت شیخین کے مطابق اسی طرح برقرار رکھا جس طرح کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے ہجرت مدینہ کے بعد کے 10 سال کے نظام کے مطابق رکھا گیا تھا، اور جو جو انہوں نے اجتہادات کیے اور جو کچھ ان کی اولیات ہیں ان سب کو بھی اسی طرح برقرار رکھا اجماع صحابہ کے ذریعے۔ تو انتظام ریاست جو ہے وہ بھی اسی طرح مضبوط تھا جس طرح شیخین کے دور میں تھا، اور پہلے 8 سال جو ہیں اس میں کوئی بدامنی بھی نہیں تھی۔ وہ بعد میں کیا ہوا اس میں کچھ بات آگے آئے گی۔ تو آپ نے جو بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد حرام کی 26 ہجری میں توسیع کی اور بہت ساری تعمیر بھی کی، اور 29 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر فرمائی، اور اس وقت شعیبہ کی بندرگاہ 26 ہجری میں بہت دور تھی مکہ سے، تو حاجیوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو آپ نے شعیبہ کی بجائے جدہ کی بندرگاہ تعمیر کروائی 26 ہجری کے مشورے کی روشنی میں اگلے چند سال میں، اور حاجیوں کے لیے آج تک جو ہے وہ اس آرام کا باعث ہے کہ جدہ میں جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قریب ہی وہ مکہ میں حج عمرے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے کارنامے ہیں،
لیکن 30 ہجری میں آپ نے قرآن مجید کے بارے میں جو فیصلہ کیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ مدینہ آئے اور انہوں نے کہا، وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائیوں میں عراقیوں کے ساتھ، اجمیوں کے ساتھ رہے تھے اور بعض دیگر لڑائیوں میں اہل شام کے ساتھ رہے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ امیر المومنین اس امت کی خبر لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ کتاب اللہ میں تورات اور انجیل کی طرح اختلاف کرنے لگے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت عثمان نے کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو مختلف تلفظ میں، مختلف قرات میں قرات کرتے سنا ہے۔ عراق والے زیادہ تر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کی قرات کے مطابق قرات کرتے تھے، اور شام والے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کے مطابق۔ اور نبی علیہ السلام نے شروع میں اجازت دی تھی کہ مختلف تلفظ جو ہیں یا مختلف قراءات جو ہیں ان کے مطابق آپ پڑھ لیں تاکہ عربوں کو سہولت ہو اور مختلف لہجات کے اور مختلف قبائل کے لوگ کوئی دقت محسوس نہ کریں۔ تو جب حضرت عثمان نے یہ بات سنی تو انہوں نے پھر انہی زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، جن کو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حافظ اور قاری، حفاظ و قراء کی شہادت کے بعد بلا کر یہ ذمہ دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو تحریری طور پر ایک جگہ جمع کیا جائے، اور انہوں نے جمع کیا تھا عمر فاروق اور دیگر صحابہ اکرام کی مدد سے اور اجماع صحابہ سے، اور وہ نسخہ ابوبکر صدیق کے پاس تھا، ان کی وفات کے بعد عمر فاروق کے پاس آیا اور ان کی شہادت کے بعد ام المومنین حفصہ کو ترکے میں ملا۔ تو عثمان غنی نے وہی نسخہ منگوا کر زید بن ثابت انصاری سے کہا کہ اس مصحف میں، اس قرآن میں سورہ فاتحہ سے والناس تک پورے قرآن میں جہاں بھی اختلاف قرات نظر آئے اسے قریش کی زبان اور بولی کے مطابق، لغت کے مطابق لکھ دو، اور باقی جو لغات ہیں یا قراتیں ہیں ان کو تحریر میں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے ساتھ انہوں نے عبداللہ بن زبیر اسدی جو بنو قریش کے قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی زبیر کے بیٹے تھے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے، اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام المخزومی جو کہ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، اور سعید بن العاص الاموی جو کہ بنو امیہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان تینوں کو کہا کہ جہاں بھی اختلاف کہیں نظر آئے، زید بن ثابت انصاری جب اس کو دیکھیں تو جہاں اختلاف ہے تلفظ کا، قرات کا، تو وہاں لغت قریش کے مطابق اس کو منضبط کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح ایک نسخہ تیار ہوا جسے حضرت عثمان کی خلافت کے حوالے سے مصحف عثمانی کہا گیا۔ پھر اس کی جو نقلیں ہیں مصاحف عثمانیہ تیار کر کے مکہ، دمشق، کوفہ، بصرہ، مصر، یمن اور دیگر بلاد و امصار کو بھجوا دی گئیں، اور ساتھ حکم دے دیا گیا کہ اس کے علاوہ جہاں بھی تلفظ کا اختلاف ہے مختلف نسخوں میں اس کو ختم کر دیا جائے اور کھرچ کر اس کے مطابق کر دیا جائے، یا دیگر روایات کے مطابق ان تمام مصاحف کو جلا دیا جائے۔ تو جلانے کی اور کھرچ کر اسے اس کے مطابق درست کرنے کی روایات موجود ہیں۔ چنانچہ پورے عالم اسلام میں ایسا ہی کیا گیا، اور اس طرح وہی مصحف عثمانی اور وہی رسم عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کتابت کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق ہی یہ سارا کچھ آج تک جاری و ساری ہے، اور ہم آج بھی جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ رسم عثمانی میں مصحف عثمانی کے مطابق بالعموم لکھا ہوا پوری دنیا میں ہزاروں سال سے رائج ہے، اور اس کا ثواب عثمان غنی کو اور ان سے پہلے ابو بکر و عمر کو اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام جنہوں نے اجماع کیا ان سب کو تا قیامت پہنچتا رہے گا۔ تو اس میں بعض صحابہ کرام نے اپنا نسخہ دینے سے انکار کر دیا، جن میں عبداللہ بن مسعود جو سید القراء ہیں، قاریوں کے سردار ہیں اور کوفہ میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا نسخہ نہیں دوں گا۔ تو کچھ اختلاف بھی ہوا، لیکن بعد میں عبداللہ بن مسعود بھی کہتے تھے کہ عثمان غنی نے جو کام کیا وہ درست تھا تاکہ اختلاف امت کو دور کیا جائے، اور وہ بھی ان کے موافق ہو گئے تھے۔ تو بہرحال جنہوں نے اکا دکا اختلاف بھی کیا ان کو بھی بعد میں یہ مصلحت اور حکمت سمجھ آ گئی کہ اس قرآن مجید کو ایک ہی تلفظ پر محفوظ کرنا اس لیے اور لکھنا ضروری تھا
تاکہ اختلاف امت اجمیوں کے مسلمان ہونے سے اور دائرہ اسلام کے وسیع ہونے سے اس کی کا خدشہ نہ رہے۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت کارنامے ہیں، جیسا کہ آپ نے مسجد نبوی، مسجد حرام اور دیگر مساجد میں جو ہے وہ روشنی کا انتظام کرنا، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہم جمعے کے دن ایک اذان پہلے ہوتی ہے اور ایک اذان بالکل جمعے کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ نے اس اذان کا جو ہے اجماع صحابہ سے اضافہ کیا، تاکہ اس وقت گھڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لوگوں کو پتہ چلے کہ اب نماز جمعہ تیار ہے، اور اس کے بعد تمام کاروبار بند ہے۔ تو اور بھی بہت ساری ان کی خدمات ہیں جن کی تفصیل عربی کتابوں میں ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، طبری تاریخ الطبری میں، اور اردو میں اگر کسی کو پڑھنا ہو تو شاہ معین الدین احمد ندوی کی تاریخ اسلام، اور اسی طرح تاریخ اسلام ڈاکٹر حمید الدین، اور اس طرح دیگر کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب جب ان کی یہ ساری خدمات عظیم الشان تھی، جن کا احاطہ ایک لیکچر میں مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو 8 سال گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ لوگ جو سازشی عناصر تھے یا سادہ لوگ تھے، انہوں نے مصر کے کچھ لوگ، کوفہ کے کچھ لوگ، بصرہ کے کچھ لوگ، تو انہوں نے کچھ اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اور وہ سارے اعتراضات جو ہیں آپ کی تمام تر فتوحات کے باوجود، آپ کے تمام تر قرآن و سنت کے مطابق نظام کے باوجود، اور آپ کی تمام تر جو ہیں اجماع صحابہ سے اولیات اور دیگر جو اسلامی احکامات ہیں ان کے باوجود، تو مکہ مدینہ کے لوگوں کو شکایت نہیں ہوئی، اسی طرح جو ہے حجاز میں کوئی تحریک برپا نہیں ہوئی، لیکن بہت دور جا کر کوفہ، بصرہ اور مصر میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کی تعداد کوئی 12 کے قریب تھی کم و بیش، اور ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ امت کو ایک قرأت پہ یا ایک تلفظ پہ جمع کیوں کیا۔ تو اس سے دوسرے الزامات کی بھی جو ہے وہ حقیقت سامنے آ سکتی ہے، اور ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ نے بعض جو ہیں وہ بزرگ صحابہ کی جگہ دیگر صحابہ کرام کو یا نوجوانوں کو مقرر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بھی بعض جو ہیں سن رسیدہ ہو چکے ہیں، انہوں نے خود ہی معذرت کر لی ہے، اور بعض جو ہیں ان کا جو ہے شہروں کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کے کوفے والے اگر اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ ایک کو ہٹا کر دوسرے کو معزول کر کے دوسرے کو بنا دیا جائے اور شورش کا خاتمہ ہو جائے، تو اسی طرح بعض اعتراض یہ کہ انہوں نے بنو امیہ کو عہدے دیے، تو وہ بھی تفصیل طلب بات ہے۔ مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں کہ ان کو امیر شام بنایا، تو ان کو امیر دمشق حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا، ان کے بڑے بھائی فاتح دمشق یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 18 ہجری تعاون امواس میں، اور ان کی وفات کے بعد آپ نے انہی کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو امیر دمشق بنایا، تو اس کے بعد باقی علاقوں کا امیر تھی، چونکہ وہ فتح قیصاریہ میں بھی شریک تھے حضرت معاویہ، اور وہ فاتحین شام میں سے بھی تھے، تو پھر باقی علاقہ بھی ان کے زیر نگین کر دیا گیا، تو وہ پہلے سے مقرر تھے دمشق میں، ان کو کوئی نیا مقرر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کچھ اور بھی اسی طرح کی باتیں ہیں، تو جن کے جواز حضرت عثمان نے تمام بتا دیے کہ میں نے جو جو کچھ کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہیں آپ نے جلا وطن کیا، تو یہ بھی غلط الزام ہے۔ ابو ذر غفاری جو ہیں وہ شام میں رہتے تھے، اور وہ چوکوں میں کھڑے ہو کر فرماتے تھے کہ اپنی ضرورت سے زائد کچھ رکھنا جائز نہیں ہے، اتنا مت رکھو کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو، اللہ کی راہ میں سب دے دو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ان وعظوں سے جو نو مسلم ہیں شام کے، ان میں سے بعض لوگوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ مال جائز ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ حضرت ابو ذر غفاری کو یا تو روکیں کہ عام جگہوں پہ اس طرح کے وعظ نہ فرمائیں، اور یا پھر انہیں مدینہ بلا لیں۔ تو حضرت عثمان انہیں مدینہ بلا لیا اور ان سے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، مجھے آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اجازت دیں، میں ویرانے میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو ربضہ کے مقام پہ مدینہ سے نکل کر انہوں نے سکونت اختیار کی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن مسعود گزر رہے تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے اہل و عیال کی کفالت پھر حضرت عثمان نے اپنے ذمہ لی۔ یہ 32 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اشارے کے طور پر اسی طرح کے چند اور اعتراضات یا الزامات تھے۔ حضرت عثمان نے 12 کے 12 الزامات کی
صفائی اپنی طرف سے دے دی اور سب لوگ مطمئن ہو گئے۔ لیکن اب آخری جب دور آیا ہے 35 ہجری کا، ہم بات کو مختصر کر کے آگے بڑھاتے ہیں، تو آپ کی شہادت اور محاصرہ، اس کے واقعات یہ ہیں کہ ذوالقعدہ 35 ہجری میں مصر سے کوئی 600 لوگ، ابن کثیر نے لکھا، ممکن ہے کچھ زیادہ کم ہو، ان کے قائد تھے محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر حجۃ الوداع میں 10 ہجری میں ذوالحجہ میں پیدا ہوئے اور وفات رسول علیہ السلام کے وقت وہ 3 مہینے کے تھے۔ پھر ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت امیس نے، جو جلیل القدر صحابیہ ہیں، حضرت علی سے نکاح کر لیا اور انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ہی حضرت علی کے گھر میں پرورش پائی۔ تو وفات رسول کے وقت 3 مہینے کے تھے۔ انہیں حضرت عثمان سے کچھ انتظامی شکایات پیدا ہوئیں اور ان کے ساتھ جو قائد تھے وہ عبد الرحمن بن ادیس، عمرو بن حمق اور کنانہ بن بشر، یہ بڑے بڑے قائد تھے مصری جماعت کے، جو تقریباً 600 افراد پر مشتمل تھی اور مدینہ آئی۔ کوفہ کے 200 لوگ مالک بن حارث العسکر کی قیادت میں مدینہ آئے۔ بصرہ کے کوئی 100 لوگ حکیم بن جبلہ کی قیادت میں مدینہ آئے، اور ان سب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات شروع کیے اور انہیں کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، اپنا مواخذہ کریں، اور ورنہ یہ کہ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں خلافت چھوڑ کر امت کو بے یار و مددگار نہیں کر سکتا، اور مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ سیقمصک قمیصا فلا تخلعہ لہم، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا تو کسی کے کہنے پہ اسے مت اتارنا۔ تو کہتے میں اس ارشاد نبوی کے بعد کیسے خلافت چھوڑ سکتا ہوں، اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ پورے عالم اسلام میں امن و امان ہے، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، تم 900,000 لوگ جو کوفہ بصرہ مصر سے آئے ہو، تم یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہو؟ چنانچہ آپ کے بعض ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ شام چلے جائیں، وہاں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کے پاس، تو انہوں نے کہا میں مدینہ تو رسول نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر کہا کہ آپ ہمیں لڑنے کی اجازت دیں۔ ابو ہریرہ ہتھیار لگا کر آئے، حسن بن علی ہتھیار لگا کر آئے، بعض دیگر صحابہ کرام ہتھیار لگا کر آئے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کی خاطر مدینہ میں خوریزی نہیں ہونے دوں گا۔ آج اگر کوئی حکمران ہو، یہ جو کہتے ہیں جی کہ عدم تشدد کا فلسفہ، تو آج کا حکمران عام طور پر اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے وہ لوگوں کو قتل و غارت سے بھی دریغ نہیں کرتے، بہت سارے، اور بہت سارے اچھے بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان نے یہ فلسفہ دیا کہ اپنی جان دے دو، لیکن خوریزی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرو، چاہے مد مقابل غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو آج طریقہ آ گیا کہ چند ہزار لوگ کسی شہر کا محاصرہ کر کے پوری حکومتوں کو اور پوری مملکت کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی طریقہ حضرت عثمان کے جو باغیان تھے 1000 کے قریب، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مل گئے تھے، اور ان کی تعداد 2000 سے لے کے 4000 تک بتائی جاتی ہے۔ تو اور ان میں کوئی بھی نمایاں شخص نہیں تھے۔ ہاں البتہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما جو ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تھے، انہیں بھی انتظامی شکایات تھیں، لیکن جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو وہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اس حد تک چلا جائے گا کہ سیدنا عثمان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان بلوائیوں نے جو تماشے شروع کیے، تو 12 کے 12 الزامات کا جواب جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں اور شاہ معین الدین کی تاریخ اسلام دیگر کتابوں میں موجود ہے، جواب دے دیے، اور وہ مطمئن ہو گئے۔ اور مطمئن ہو کر جب انہوں نے دوبارہ یہی الزامات بعد میں لگائے ہیں، تو حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ تم ان کو جواب دو۔ چنانچہ حضرت علی نے وہی باتیں دہرا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ چنانچہ مصر والے، کوفے والے، بصرے والے اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو گئے۔ لیکن کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مصری وفد جو ہے اور کوفے بصرے والے واپس مدینہ آ گئے، اور مصریوں نے کہا کہ ہمیں ایک خط ملا ہے ایک قاصد کا، جس پر آپ کی طرف سے خط ہے کہ جو ہی محمد بن ابی بکر اور یہ لوگ مصر پہنچے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان نے قسم اٹھائی کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، اور مروان بن حکم جو کہ آپ کے کاتب تھے اور چچا زاد تھے، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ میں نے ایسا کوئی خط یا مہر نہیں لگائی۔ تو
یہ جعلی خطوط نہ صرف حضرت عثمان کی طرف سے بلکہ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت علی کی طرف سے، حضرت عائشہ کی طرف سے، طلحہ زبیر کی طرف سے، مروان کی طرف سے، ان بدبختوں نے جو سازشی عناصر تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے، کچھ ان میں سادہ لو تھے، باقی کچھ جو ہے عجمی اور یہودی اور سازشی عناصر تھے، انہوں نے جھوٹے خطوط لکھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ آپ کے سانسیں عثمان کے لیے نکلی ہیں، مگر پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ عثمان جو ہے ان کا جو ہے ان کے خلاف اقدام کرنا جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ واللہ الذی لا الہ الا اللہ ما کتبت سوداء فی بیضاء، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، الہ نہیں ہے، میں نے کسی سفید ورقے میں کالی سیاہی سے ایک لفظ عثمان کے خلاف نہیں لکھا۔ تو جھوٹے خطوط، تو ابن کثیر لکھتے ہیں وَزَوَّرُوا كُتُبًا عَلَى لِسَانِ عثمان وعلی وعائشہ وطلحہ وزبیر وغیرہم، کہ انہوں نے جھوٹے خطوط عثمان، علی، عائشہ، طلحہ، زبیر اور دیگر کی طرف سے رضوان اللہ علیہ مجمعین لکھ کر پھیلائے، اور بعد میں ان کا جھوٹ کھل گیا۔ تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ واپس مدینہ آئے ہو، تو مصر والے تو اس لیے آئے کہ ان کو خط ملا تھا کہ ان کے خلاف لکھا گیا تھا، تو یہ کوفے بصرے والے تو دوسرے راستے پہ گئے ہیں، جیسے ایک لوگ پشاور کو روانہ ہو، دوسرے کراچی کو روانہ ہو، اور کراچی والے کہیں ہمیں شکایت مل گئی ہے تو ہم واپس آئے، تو پشاور والوں کا حضرت علی نے کہا کوفے بصرے والے تو دوسرے راستے پہ گئے تھے، انہیں کیسے پتہ چلا کہ مصری جماعت کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور وہ واپس آئی ہے؟ تو اس سے معلوم ہو گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، حضرت علی کے پوچھنے پہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یہ سازش پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی۔ چنانچہ وہ سب مدینہ میں انہوں نے ذوالقعدہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا، آپ کا کھانا پینا پانی سب بند کر دیا، اور 40 روز یا بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ 50 روز تک آپ کا محاصرہ رہا، اور اس دوران میں آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھانے سے، جمعہ پڑھانے سے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ پانی جو آپ باہر سے رسد جاتی تھی وہ غلہ، ظاہر گھر میں آپ تھے، آپ کی ازواج تھیں، آپ کے بچے تھے، آپ کے غلام تھے، جانور تھے، تو ان سب کو جو ہے انہوں نے محاصرے میں لے لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب پانی کی قلت ہو گئی تو آپ نے حضرت علی کو پیغام بھیجا، تو انہوں نے بڑی مشکل سے پانی پہنچایا، اور دوسری دفعہ جب پیغام بھیجا تو حضرت علی آئے، مگر ان بدبختوں نے ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا، اور انہوں نے اپنا امامہ پگڑی اتار کر سینے عثمان کے درمیان پھینکی اور کہا کہ گواہ رہنا کہ میں آیا تھا، ان بدبختوں نے اندر نہیں جانے دیا۔ اس کے بعد ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان، رملہ نام ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور حضرت عثمان کی پھوپھی زاد ہیں، صفیہ بنت ابی العاص جو ہیں وہ حضرت عثمان کی پھوپھی ہیں۔ تو انہوں نے برقع پہنا، خچر پہ بیٹھی، پانی کا مشکیزہ ساتھ لیا، اور حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو انہی بلوائیوں نے کہا ما جا ابی کی، کس لیے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اندہ وصایا بنی امیہ فاردت ان اذکرہ بہا، عثمان کے پاس بنو امیہ کے یتیموں اور بیواؤں کی وصیتیں پڑی ہوئی ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں ان کو یاد دلاؤں ان کے بارے میں، تو انہوں نے ان کو دھکا دیا اور گرا دیا، خچر سے قریب تھا کہ وہ گر جاتی اور ان کو قتل کر دیا جاتا، کہ ان کے جو مصاحب ساتھ تھے اور خدام تھے انہوں نے بچایا، اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلی۔ پھر ام المومنین صفیہ آئیں بنت حیہ بن اخطب، انہوں نے بھی پانی کا مشکیزہ لادا، برقع اوڑھا اور خچر پر بیٹھ کے پانی پہنچانے کی کوشش کی، تو ان کے ساتھ بھی بلوائیوں نے بدتمیزی کی اور انہیں واپس کر دیا۔ پھر انہوں نے پڑوس کے گھر سے پچھلی طرف سے سیڑھی لگا لی جہاں بلوائی نہیں تھے، اور اس طرح جو ہے وہ پانی اور دیگر سامان خوردنوش جس حد تک ممکن تھا وہ پہنچاتی رہیں۔ حضرت عائشہ حج کے لیے مکہ جانے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ ہی میں رہتی تو حضرت عثمان جو ہے ان کی کوئی مدد کرتی، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی وہی حشر ہوتا جو ام حبیبہ کا ہوا، چنانچہ وہ حج کے لیے مکہ چلی گئیں۔ اب جب محاصرہ ہو گیا اور اس طرح تکلیفیں دینا شروع کر دیں، تو ایک روز حضرت عثمان نے اپنے گھر کی چھت سے یا بالائی منزل سے ان بلوائیوں کو خطاب کیا، جو کہ حدیث ترمذی میں، نسائی میں، دارقطنی میں، سنن دارقطنی میں موجود ہے۔ ثمامہ بن حضر القشیری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہے وہ اپنے دار عثمان کے
اوپر آئے یعنی چھت پر یا بالائی منزل پر، اور انہوں نے بلوائیوں سے کہا جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ ولیس بها ماء یستعذب الا بئر رومہ، میں تمہیں قسم دے کر اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کوئی میٹھے پانی کا کنواں یا پانی کا کنواں نہیں تھا میٹھے پانی کا سوائے بئر رومہ کے، تو آپ نے فرمایا من یشتری دا بئر رومتا یجل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ فاشتریتها من صلب مالی وانتم اليوم تمنعوننی من ان اشرب منہا حتی اشرب من ماء البحر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بئر رومہ خرید کر مسلمانوں کے ڈول کو اپنے ڈول کے ساتھ ملا لے اور اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہو، تو میں نے اپنے مال خالص سے بئر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج تم مجھے وہاں سے پانی پینے سے روک رہے ہو، یہاں تک مجھے سمندر کا کھاری پانی پینا پڑ رہا ہے۔ تو ان بدبختوں نے کہا اللہم نعم، خدا کی قسم آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا هل تعلمون ان المسجد ضاق باہلی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسجد نبی اپنے نمازیوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ تنگ پڑ گئی تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدھا فی المسجد بخیر لہ منہا فی الجنہ، کون ہے جو فلاں کا ٹکڑا خرید کر مسجد میں ملا دے اور اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہو؟ تو میں نے فاشتریتھا من صلب مالی، تو میں نے اپنے مال خاص سے اس کو خریدا اور مسجد میں ملایا، وانتم اليوم تمنعوننی من ان اصلی رکعتین فیہا، آج تو مجھے اسی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ تو انہوں نے بدبختوں نے کہا اللہم نعم، خدا کی قسم آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اور پھر نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی سبیر مکہ تھا ومعہ ابو بکر و عمر وانا، کہ حضرت نبی علیہ السلام سبیر مکہ پر تھے، مکہ کے پہاڑ پر تھے، بعض روایات میں احد کا ذکر ہے، اور ان کے ساتھ ابو بکر عمر اور میں تھے۔ تو انہوں نے پہاڑ لرزنے لگا اور اس کے پتھر گرنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مارا اور کہا اسکن سبیر، سبیر ساکن ہو جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہم نعم، خدا کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان اور عمر کی شہادت کی گواہی نبی علیہ السلام نے دے دی، اور انہوں نے اب اس کی تصدیق کروا لی بلوائیوں سے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے کہا شاہدوا ورب الکعبۃ وعندی شہید ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا خدا رب کعبہ کی قسم، انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ میں درست کہہ رہا ہوں، اتمام حجت ہو گیا، اور میں بھی گواہ ہوں اور میں شہید ہوں، 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد وہ دن آ گیا جس دن آپ کی شہادت تھی، اور صبح جمعے کا دن 18 ذوالحجہ 35 ہجری، عثمان غنی جب صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ آج میری شہادت ہے۔ رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر آئے، انی رأیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابو بکر و عمر، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے رات کو، اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، اور انہوں نے فرمایا افطر عندنا القابلۃ، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، یا البارحہ، آج ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا، تو آج میری شہادت ہے۔ چنانچہ شلوار منگوائی، عرب شلوار نہیں پہنتے، وہ سلا ہوا تیبند پہنتے ہیں، اور حضرت عثمان نے بھی تمام زندگی شلوار نہیں پہنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیبند سلا ہوا پہنا، اور شلوار دیکھی پسند فرمائی لیکن پہنی کبھی نہیں۔ تو حضرت عثمان نے اس ڈر سے کہ کہیں میرا سطر بلوے میں کھل نہ جائے، شلوار پہنی اور ازار بند کس کر باندھا۔ آپ روزے سے تھے، جمعے کا دن تھا اور جمعے کے بعد کا وقت تھا، اور جمعہ تو ظاہر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو بلوائی اندر آئے، باہر حسن حسین، محمد بن طلحہ، عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم
اور دیگر صحابہ و تابعین پہرا دے رہے تھے، مگر یہ پچھلی طرف سے کود کر آئے۔ تو ان میں سے جو قاتلین کے نام آتے ہیں بہت سارے ہیں۔ پہلے جو ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر وغیرہ، اور محمد بن ابی بکر نے بعض روایات میں داڑھی پکڑی، تو نبی حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو اس داڑھی کے بارے میں یہ برداشت نہ کرتا، یا اس طرح کے الفاظ تھے تو کیا کہتا؟ تو وہ بعض روایات کے مطابق شرمندہ ہو کر باہر نکل گئے، اور جو لوگ آئے ان میں کنانہ بن بشر اور سودان بن حمران، عمر بن حمق اور بعض دیگر نام آتے ہیں جنہوں نے آپ کا گھیرا کر لیا، اور ایک نے جو ہے آپ کے اوپر وار کیا، ایک نے قرآن مجید کو ٹھوکر ماری۔ ابن کثیر میں تفصیل موجود ہے۔ تو قرآن مجید گھوم کر پھر اسی جگہ آ گیا جہاں پر تھا، اور حضرت عثمان اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک نے آپ کے پیٹ میں وار کیا، ایک شخص نے جو ہے وہ 3 نیزے کے وار کیے، 3 تلوار کے وار کیے، اور ایک بدبخت نے لوہے کی سلاخ آپ کے ماتھے کے درمیان اس زور سے ماری کہ وہ اندر گھس گئی اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ چکرا کر گر پڑے، آپ کا خون جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 143 پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ قریب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے، واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والا اور علم والا، جاننے والا ہے۔ چنانچہ جب آپ چکرا کر گرے تو ابھی آپ زندہ ہی تھے کہ وہ بدبخت آپ کا سر کاٹنا چاہتے تھے، تو لائلہ بنت الفرافصہ آپ کی زوجہ نے ان کو روکا اور ان کے اوپر گر گئی، اور دوسری زوجہ جو ام البنین ہے، بعض روایات میں زوجہ رملہ بنت شیبہ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آپ کے اوپر گر گئی، اور انہوں نے آپ کا سر کاٹنے سے ان کو بچایا۔ ابھی آپ میں زندگی کی رمق باقی تھی، اور اسی میں جب سیدہ نائلہ نے تلوار کا وار روکا ایک بدبخت کا، تو آپ کی انگلیاں کٹ کر نیچے گریں اور آپ شدید زخمی ہوئی، اور اس طرح سیدنا عثمان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو پھر یہ بدبخت جو ہے آپ کے گھر میں جو بیت المال کا خزانہ تھا اس کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، اور ایک بدبخت نے آواز لگائی اَيَحِلُّ لَنَا دَمُهُ وَلَا يَحِلُّ لَنَا مَالُهُ، کیا عثمان کا خون ہمارے لیے جائز ہے اور ان کا جو ہے وہ مال جائز نہیں ہے؟ تو پیچھے سے آواز لگائی سیدہ نائلہ زوجہ عثمان نے، لصوص ورب الکعبۃ، خدا کی قسم یہ تو چور اچکے ہیں، ڈاکو لٹیرے ہیں، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے آئے۔ چنانچہ انہوں نے بیت المال لوٹ لیا، اور اسی میں 2 نجی اور سبی حضرت عثمان کے غلام بھی شہید ہوئے، اور بھی کچھ لوگ جو ہیں اسی انہی بدبختوں میں سے بھی قتل ہوئے، اور اس طرح بہت سے لوگ انہوں نے افراتفری مچائی، اور سیدہ نائلہ اور دیگر ازواج بھی زخمی ہوئی۔ چنانچہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد یہ بلوائی جب باہر چلے گئے تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو پھر سب لوگ آئے، حضرت علی آئے، انہوں نے ایک تھپڑ حضرت حسن کو مارا، اور حضرت حسین کو بھی برا بھلا کہا، بعض روایت میں ان کے سینے پہ مارا۔ محمد بن طلحہ عبداللہ بن زبیر کو برا بھلا کہا کہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے بلوائی اندر کیسے گھسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، وہ پیچھے کی طرف سے آئے ہیں، اگلے دروازے سے نہیں گئے۔ چنانچہ پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کے انجام کے حوالے سے، ایک بدبخت نے سیدہ نائلہ کے تھپڑ مارا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ ما لکا، تجھے کیا ہوا ہے، عورت کو مارتا ہے؟ قطع اللہ یدیک ورجلیک واعمی عینیک وادخلک النار، اللہ تیرے ہاتھ پیر کاٹے، تیری آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھے آگ میں جلائے۔ تو ایک شخص بعد میں ابو قلابہ کی روایت ہے کہ شام کے بازاروں میں النار النار، آگ آگ پکار رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو آنکھوں سے اندھا تھا، ہاتھ پیر کٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میں وہ بد نصیب ہوں جس نے سیدہ نائلہ کو تھپڑ مارا تھا، میرے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں، گل چکے ہیں، میری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ سیدنا عثمان کی اس بد دعا سے میں آگ میں جل کر مروں گا، اس خوف سے میں پکار رہا ہوں۔ ایک شخص جس نے سیدنا عثمان کا عصا اپنے ٹانگ پہ رکھ کے توڑا تھا، تو اس کا گھٹنا اور پوری ٹانگ جو ہے وہ گل گئی۔ اور ایک اور شخص تھا جس نے جب سیدنا عثمان کو غسل دے کر رکھا گیا اور لوگ ان کے اوپر درود بھیج رہے تھے اور ان کی زیارت کر رہے تھے، تو ایک عمیر بن دابئی بنو زبہ کا ایک شخص
اس نے حضرت عثمان کا چہرہ دیکھنے کے بہانے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ان کے چہرے پہ تماچا مارا۔ تو بعد میں ایک شخص جو ہے کعبے کا طواف کر رہا اور کہا کہ میں نے اپنے ایک جو بنو ذبح کے شخص کو آپ نے قید کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ تو پھر ایک شخص جو ہے مکے کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے امید نہیں ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ تو کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ میں یہ بات اس طرح کی کرنا نا امیدی کو، نے کہا میں وہ بد نصیب ہوں جس نے سیدنا عثمان کے چہرے پہ تماچا مارا تھا شہادت کے بعد، اور میرا یہ پورا ہاتھ سوکھ گیا ہے اور میرا یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اس طرح جن جن لوگوں نے قتل عثمان میں حصہ لیا وہ یا تو کسی اذیت ناک موت مرے، یا ان میں سے بہت سے لوگ پاگل ہو کر مرے، اور باقیوں کو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تحقیق کر کے جو قتل کے مستحق تھے انہیں قتل کرایا گیا، اور جو گرفتاری کے قید کے مستحق تھے انہیں قید کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اب بلوائیوں نے کہا کہ ہم انہیں جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے، انہیں جو ہے یہودیوں کے قبرستان دیر سلم میں دفن کرو۔ تو ایسی بڑی بدبختی، لیکن پھر انہیں سمجھایا گیا، حضرت علی نے بھی سمجھایا اور ڈانٹا بھی۔ تو اس کے بعد حش کوکب انصاری کا جو باغ حضرت عثمان نے خریدا تھا جو جنت البقیع کے متصل تھا، اس میں آپ کو دفن کیا گیا رات کی تاریکی میں۔ بعض روایات ہیں کہ آپ کو 3 دن 3 رات تک آپ اسی طرح پڑے رہے، لیکن زیادہ مشہور روایت یہی ہے کہ جمعے کے بعد ہفتے کی جو رات تھی، یعنی جمعے کے بعد جو رات آتی ہے، بعض روایات ہیں کہ بغیر غسل کفن کے آپ کو دفنایا گیا کیونکہ آپ شہید تھے، لیکن مستند زیادہ روایات یہی ہیں کہ آپ کو غسل کفن دیا گیا اگرچہ آپ لہو لہان تھے، اور آپ کو غسل اور کفن کے بعد چند لوگوں نے رات کی تاریکی میں، جن میں آپ کی 2 زخمی بیویاں بھی تھیں، اور خوف کا یہ عالم تھا کہ سیدہ نائلہ کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا، تو ان کو، اور وہ رو رہی تھیں ہائے عثمان واہ عثمان آہو واہ امیر المومنین آہو مومنین آہو، ہائے امیر المومنین ہائے عثمان۔ تو ساتھ میں ایک صحابی نے ان سے کہا اطفئ السراج، چراغ بجھا دیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بلوائی جو ہے کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ چند لوگ جو ہیں گئے، اور بعض روایات کے مطابق جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی، بعض کے مطابق جو ہے وہ حضرت زبیر نے پڑھائی، اور جنازے میں جو شریک ہوئے ان میں حضرت علی، طلحہ، جبیر بن مطعم اور سیدہ نائلہ ام البنین، بعض نبی ان کے گھر کے افراد، اور چند لوگ تھے جنہوں نے رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا۔ اور بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں درمیان کی دیوار توڑوا کر اس حصے کو جنت البقیع کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ انہوں نے جب یہ خطاب فرمایا تھا تو آخر میں کہا یاد رکھو اگر تم نے مجھے بے گناہ قتل کر دیا، کیونکہ قتل کرنا کسی مسلمان کو وہ مرتد ہو جائے یا شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے یا کسی مسلمان کے قصاص میں قتل کیا جائے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا بے گناہ تو واللہ لا تحابون من بعدی ولا تصلون بعدی جمیعا ولا تجاہدون فی سبیل اللہ ولا تحاربون بعدی جمیعا، میرے بعد نہ تو تم آپس میں محبت کر سکو گے، نہ اکٹھے نمازیں پڑھ سکو گے، اور نہ اکٹھے جہاد کے لیے نکل پاؤ گے۔ چنانچہ شہادت عثمان سے جو تفرقہ امت میں پڑا، جس سے چاہے چند فیصد لوگ ہی متاثر ہوئے، لیکن ایسا تفرقہ پڑا کہ آج تک امت جو ہے وہ شہادت عثمان کے نتیجے میں تقسیم ہوئی۔ جمل، صفین، نہروان، اور اس کے بعد کربلا، ہرہ، حصار مکہ اور دیگر واقعات جو ہیں وہ درپیش آتے رہے۔ تو اس طرح ایک بات جو درمیان میں رہ گئی، سیدہ رقیہ سے آپ کے ایک بیٹا تھا عبداللہ بن عثمان، جو بعض روایات کے مطابق حبشہ میں پیدا ہوا اور 4 ہجری میں مدینہ میں انتقال ہوا۔ یہ لیکن مسعودی نے مروج الذہب میں متوفہ 346 لکھا کہ سیدہ رقیہ سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ الاکبر اور عبداللہ الاصغر، امہما رقیہ تو بنت رسول اللہ، اور آگے لکھا اما عبداللہ الاکبر فکان یلقب بالمطرف لجمالہ، عبداللہ الاکبر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں مطرف کہا جاتا تھا۔ وکان کثیر التزوج کثیر الطلاق، انہوں نے بہت سی شادیاں کی، بہت ساری طلاق بھی دی۔ اور اما عبداللہ الاصغر فبلغ من عمرہ 76 سنہ،
फ़नक़रहु दीकुन फ़ी ऐनिही फ़वरम फ़माता। तो उनने 76 साल की उम्र पाई और उनकी आंख में उस उम्र में एक मुर्ग ने ठूंक मारी, जिससे आपकी आंख में वर्म हो गया और उसी से आपका इंतकाल हुआ। तो ये इख्तिलाफ रिवायत जो है, इसमें बाज़ मौरख़ीन कहते हैं कि 2 बेटे थे, दोनों जवान हुए और उनकी नस्ल चली। दीगर कहते हैं कि नहीं, एक ही बेटा था जो बचपन में फौत हो गया। लेकिन अगर हम ये मान लें कि उनका एक बेटा कम अज़ कम देर तक, जो सैयदा रुकैया का बेटा था, ज़िंदा रहा, तो आज जो उस्मानी कहलाते हैं वो उसी अब्दुल्ला अल अकबर की औलाद है। बहरहाल ये वो बहस तलब बातें हैं जिनकी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ इशारतन ज़िक्र कर दिया। तो सैयदना उस्मान की शहादत के बाद जो सहाबा इकराम के अक़वाल हैं, उन अक़वाल की भी अब बताने की गुंजाइश नहीं, उसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्राउ इलैका मिन दम उस्मान, या अल्लाह मैं दम उस्मान से बरी हूँ। अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी से मुसलमान हुए थे, वो मुसलमानों से कहते थे, याद रखो अगर तुमने उस्मान को नाहक कत्ल कर दिया, तो मैंने तौरात में पढ़ा है जब किसी नबी को नाहक कत्ल किया जाता है तो अल्लाह उसके बदले में 72,000 लोगों का कत्ल आम कराता है, और किसी नबी का हवारी जब नाहक कत्ल किया जाता है तो 36,000 लोगों का कत्ल होता है। और अगर तुमने उस्मान को कत्ल कर दिया तो ये अल्लाह की तरफ से बदला लिया जाएगा। और जब हज़रत उस्मान के बाद जमल सिफ़ीन वग़ैरह जंगें हुई हैं तो उसमें 80,000 से लोग ज़्यादा जो है वो आपस में लड़कर मकतूल हुए। तो ये बात भी, और हसन बिन अली ने फरमाया जब हज़रत अली की खिलाफत थी कि मैंने एक ख्वाब देखा, मस्जिद कूफा में बयान किया कि अर्श इलाही लगा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अर्श का पाया पकड़ कर खड़े हो गए। अबू बकर आए और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने पे हाथ रख के खड़े हो गए। उमर आए तो अबू बकर के शाने पे हाथ रख के खड़े हो गए। फिर उस्मान इस हाल में आए कि उनका कटा हुआ सर उनके हाथों में था और वो फरियाद कर रहे थे, बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलतु, मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया। तो अर्श इलाही थर्राया और उससे खून के 2 परनाले जारी हो गए। और बाज़ ने तावील की कि ये वही बाद वाली जंगें हैं जिनमें फिर 80,000 से लोग ज़्यादा शहीद हुए। तो शायद शहादत उस्मान बहुत बड़ा वाक़या है, इसको पेश नज़र रखना चाहिए। और शहादत उस्मान और सैयदना उस्मान का जो मुकाम है उसको पेश नज़र रखना चाहिए। और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अम्बिया इकराम, सहाबा इकराम, अहले बैत इज़्ज़ाम और जो भी नबी अलैहिस्सलाम से जिनकी निस्बत है, अशरा बशरा उम्महातुल मोमिनीन औलादुन नबी अस्हाबुन नबी, उनके बारे में कोई भी बात करने से पहले कोई ऐसी बात 1000 दफ़ा सोचना चाहिए और अपनी ज़बान को बंद रखना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।